استاد پپو سے، پپو بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ خوش فہمی کیا ہوتی ہے؟ تو پپو بولا سر آپ کو مس ارم بلا رہی ہیں۔ استاد نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پپو سر یہی خوش فہمی تھی۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگر بہت پریشان ہو تو ایک لمبی سی رسی لو اور ایک درخت پر باندھ لو۔ نانا کاکا خودکشی نہیں کرنی، ویچک پھٹی پاؤ، اینگ بناؤ، جھولے شولے لو، انجوائے کرو، دنیا دے تے رولے مکنے ہی نہیں۔ ایک پٹھان مچھردانی لگا کر سو رہا تھا کہ اچانک باہر سے اسے ایک جگنو آتا ہوا نظر آیا۔ پٹھان بولا یا خدا ہم کو بچا، یہ ظالم مچھر کا بچہ تو آج ہمارے کو ٹارچ لے کر ڈھونڈ رہا ہے۔ رشوت کو اردو میں ہمارے سرکاری بزرگ چائے پانی کہتے ہیں۔ وڈی تحقیق کے مطابق کیک رس کے ساتھ چائے نہ پیا کریں کیونکہ ساری چائے تو رس پی جاتے ہیں۔ پٹھان سے کسی نے پوچھا اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں گے؟ پٹھان بولا معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم تو بس اسے وہاں تک پہنچا دے گا۔ بطور پاکستانی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر رش والی جگہ میں گھس کر پوچھیں اتھے کی ہویا ہے۔ کسی نے ایک شادی شدہ مرد سے پوچھا محبت اندھی ہوتی ہے تو شادی کیا ہے؟ جواب دیا آنکھ کا آپریشن۔ ہر کاروبار چل جاتا ہے یہاں، اگر چوہوں کی دکان بھی کھول لوں تو لوگ یہ سوچ کر لے لیں گے کہ چلو لے لیتے ہیں، رشتہ داروں کے گھر چھوڑیں گے۔ لڑکیوں کی کچھ نہ کچھ سمجھ آنے والی باتیں، وہ زندگی کے ہر موڑ پر بحث کرتی ہیں لیکن کپڑے مہنگے ہی خریدتی ہیں، کپڑے مہنگے خریدتی ہیں لیکن پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ہمیشہ اچھے لباس میں نظر آتی ہیں، ہمیشہ اچھے لباس میں نظر آتی ہیں لیکن کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی، کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی لیکن پھر بھی چاہتی ہیں کہ مرد ان کی تعریف کریں، اور اگر مرد ان کی تعریف کریں تو یقین نہیں کرتی۔ لڑکیاں بھی اگر لڑکوں کی طرح گنڈی ہوتی تو ان کے نام کیا ہوتے؟ ذرا سوچیں، مانو ڈکیت، سنا سپاری، غنی بہن، گبر آپا۔ 50 سال کے سلمان خان کو لو یو سلمان اور اپنے سے 4-5 سال بڑے لڑکے کو انکل بولنے والی لڑکیوں کے لیے جہنم میں الگ تیل کی کڑھائی تیار ہے۔ ڈینگی مچھر نے پیغام دیا اب تو بھائی میری کوئی قدر ہی نہیں رہی، سارے اس طرف ہی لگ گئے ہیں۔ ایک پٹھان گاؤں سے ایک بیمار مرغی بیچنے کے لیے بازار گیا تو بازار میں ایک پنجابی نے پٹھان سے کہا اس مرغی کا سر کیوں نیچے ہے، بیمار تو نہیں ہے؟ پٹھان بولا گاؤں کی مرغی ہے، نئی نئی شہر میں آئی ہے تو اسی لیے شرما رہی ہے۔ لڑکی میں تو پیدا ہی امیر اور خوبصورت ہوئی تھی، اور تم؟ لڑکا بولا جی میں ننگا پیدا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے 6 سال سموکنگ نہیں کی اور سموکنگ سے بچنے والے پیسوں کو جمع کر کے ایک کار لے لی اور پھر وہ بندہ کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ جنت جانا چاہتے ہو تو ماں کے پاؤں دبا کر سویا کرو، پھر ماں چاہے اپنی ہو یا آپ کے بچوں کی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف ایک سچا دوست ہی آپ کے چہرے کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کون سے گندے خیالات چل رہے ہیں۔ منصوبہ بندی، چائنا میں دوسرا بچہ پیدا کرنے پر پابندی ہے اور پاکستان میں پہلا بچہ، اور رشتہ داروں کو صرف ثابت کرنے کے لیے جلدی کہ میاں بیوی دونوں صحت مند ہیں، دوسرا پہلے بچے کے ساتھ کھیلنے، تیسرا بے احتیاطی کی وجہ سے، اور چوتھا جوڑیاں مکمل کرنے کے لیے۔ بیرون ممالک میں لڑکوں کو شادی کے لیے صرف لڑکی کو راضی کرنا ہوتا ہے تے اتھے ٹبر دے ٹبر راضی کرنے پیندے نے، پھوپھی راضی تے چاچی رس گئی، چاچی راضی تے ماسی رس گئی۔ کچھ غم محبوب کے چھوڑ جانے سے بھی زیادہ دردناک ہوتے ہیں، جیسے کہ ماسی کا چھوڑ جانا۔
یہ پاکستان کا ہی حسن ہے کہ جہاں روتے ہوئے بچے کو مزید چپیڑے مار کر چپ کرایا جاتا ہے۔ بیوی: فرض کرو تمہاری 1 کروڑ کی لاٹری لگ جائے اور اس دن مجھے کوئی اغوا کر لے اور 1 کروڑ تاوان مانگ لے تو تم کیا کرو گے؟ شوہر: ناممکن، میری ایک دن میں 2 لاٹریاں لگ ہی نہیں سکتی۔ ایک ملازم آفس میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اسی وقت افسر آ گیا اور ملازم سے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ ملازم: سر، مجھے بیوی نے مارا ہے۔ افسر: رویا نہیں کرتے، تم نے کبھی مجھے روتے ہوئے دیکھا ہے؟ شیخ سے بڑھ کر شیخ۔ ایک شیخ صاحب کے گھر کچھ شیخ رشتہ داران سے ملنے آئے۔ بیوی نے کچن میں شیخ صاحب کو بلایا اور بتایا کہ گھر میں چینی نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے بیوی سے کہا، پتی دودھ ہمیشہ کی طرح کم اور پانی زیادہ ڈال کر چائے بناؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ بیوی نے مہمانوں کو چائے پیش کی تو شیخ صاحب نے کہا، اس میں سے 1 کپ میں چینی نہیں ہے، وہ جس کے حصے میں آئے، ہم سب کل بیوی بچوں کے ساتھ ان کے گھر میں مہمان ہوں گے۔ سب رشتہ داروں نے انتہائی خاموشی سے چائے پی لی، جبکہ ایک نے تو یہ بھی کہا، میرے کپ میں چینی بڑی تیز ہے۔ بچے کو ماں سے بڑی مار پڑی، وہ بہت رویا۔ اس کا باپ آفس سے گھر آیا تو بچے کا موڈ خراب دیکھ کر پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ بچہ: بس اب میں تمہاری بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے اپنی بیوی چاہیے۔ رات کے 3 بجے تھے، کھٹکے سے روبینہ کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو چہرہ چھپائے پستولیں تانے 4 ڈاکو پڑے تھے۔ روبینہ کے شوہر کو انہوں نے باندھ دیا اور بچوں کو ڈرائنگ روم میں بند کر دیا۔ الماریوں کی تلاشی کے بعد کافی زیورات ملے اور خاصا کیش بھی۔ پھر ایک ڈاکو نے کہا، امریکہ سے 1.25 لاکھ کا جو آئی فون تیرے بھائی نے بھجوایا ہے وہ کہاں ہے؟ اور سالگرہ کے موقع پر جو تمہارے شوہر نے تمہیں ہیرو کا ہار تحفے میں دیا ہے وہ بھی فٹافٹ نکال دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ روبینہ نے پوچھا، لیکن بھائی آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ ڈاکو: ارے ہم تمہارے فیس بک فرینڈز جو ہیں۔ میاں اپنی بیوی سے: سبزی میں نمک نہیں ہے۔ بیوی: وہ کیا ہے نا، سبزی تھوڑی جل گئی تھی۔ میاں: سبزی میں نمک کیوں نہیں ڈالا؟ بیوی بڑے بھولے پن سے بولی، وہ کیا ہے نا، ہم خاندانی لوگ ہیں، جلے پر نمک نہیں چھڑکتے۔ شادی شادی شادی، آخر کیا ہے یہ شادی؟ میری بھی کروائیں تاکہ مجھے بھی پتا چلے۔ آج کے دور میں صرف موبائل کو ہی پتا ہے کہ اس کے مالک کا کریکٹر کیسا ہے۔ کبھی پمپل نکل آتے ہیں، کبھی بال جھڑ جاتے ہیں، کبھی وزن بڑھ جاتا ہے، مطلب کہ رہنا انڈر کنسٹرکشن ہی ہے۔ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے بولا، نیک بخت، کیوں مجھے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تم؟ اس کو یوں شدت سے روتا دھوتا دیکھ کر پاس کھڑی آنٹی اپنی سہیلی سے بولی، اتنی محبت کرنے والا آدمی ہے یہ، اگر اس آدمی کا ایڈریس میرے پاس ہوتا تو میں اس سے شادی کر لیتی۔ اس شخص نے یہ الفاظ سن لیے، وہ مزید اونچی آواز میں روتے ہوئے بولا، نیک بخت، کیوں مجھے سیٹلائٹ ٹاؤن گلی نمبر 3 مکان نمبر 11 میں یوں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تم؟ جو کسی دور میں کہتی تھی مر جاؤں گی تمہارے بغیر، آج پہلا بچہ پیدا ہوا ہے اس کے ہاں۔ لڑکوں سے ان کی بری عادت پوچھو تو فٹ سے بتا دیں گے، لیکن لڑکیوں سے پوچھو تو ایسی عادت بتائیں گی جو اگلے کو ان کی خوبی لگے گی، جیسے یار میں بہت جلدی اعتبار کر لیتی ہوں۔ والدین صرف اس بچے کو پسند کی شادی کرنے کی اجازت دیتے ہیں جس پہ انہیں پورا یقین ہو کہ اس کو کسی نے پسند ہی نہیں کرنا۔ بیوی سے جھگڑے کے بعد میں نے غصے سے کہا، تب سے میرا موبائل چارجر نہیں مل رہا۔ لوگوں کی قسمت سوتی ہے، ادھر میرا ہر آدھے گھنٹے بعد باؤنس ہو جاتا ہے۔